وَإِنِ امْرَأَةٌ خَافَتْ مِنْ بَعْلِهَا نُشُوزًا أَوْ إِعْرَاضًا فَلَا جُنَاحَ عَلَيْهِمَا أَنْ يُصْلِحَا بَيْنَهُمَا صُلْحًا وَالصُّلْحُ خَيْرٌ وَأُحْضِرَتِ الْأَنْفُسُ الشُّحَّ وَإِنْ تُحْسِنُوا وَتَتَّقُوا فَإِنَّ اللَّهَ كَانَ بِمَا تَعْمَلُونَ خَبِيرًا صدق اللہ مولانا العظیم ببرکاتہ ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد وعلی آل سیدنا مولانا محمد وبارک وسلم صلاۃ و سلام علیک یا سیدی یا رحمۃ للعالمین۔ معزز سامعین و ناظرین، اللہ کے فضل و کرم سے سورہ النساء کی آیت نمبر 128 کے اوپر ہم پہنچ چکے ہیں، اور ساتھ ہی یہ ہمارا سپارہ جو ہے یہ ایک صفحے کے بعد یہ دونوں سائیڈیں ایک صفحہ ہوتا ہے، اس کے بعد انشاءاللہ ہمارا 5واں سپارہ مکمل ہو رہا ہے، مگر سورۃ النساء یہ چلے گی، جس 6 سپارے میں بھی اس کے 4 ایک رکوع بنتے ہیں۔ یہ گھریلو مسائل جو ہمارے گھروں میں ہو جاتے ہیں بعض اوقات میاں بیوی کے درمیان، اس حوالے سے اس آیہ کریمہ میں بتایا گیا ہے کہ معاشرتی اور معاشی جب تمہیں مسائل آ جائیں تو تم نے کرنا کیا ہے کہ اپنی طرف سے کوئی فیصلے نہیں کرنے، یا اپنی طرف سے جو تمہارا جی چاہے زیادتیاں کر لو اس طرف یا اس طرف، دو طرفہ زیادتیاں ہو جاتی ہیں۔ ان زیادتیوں کے ازالے کے لیے قرآن مجید برہان رشید نے انتہائی بہترین نسخہ عطا کیا ہے، طریقہ بتایا ہے۔ فرمایا کہ وَإِنِ امْرَأَةٌ، اور اگر امرأۃن اس عورت کو خافت، یہ خوف ہو، کیا خوف ہو کہ من بعلہا اس کا شوہر، بعلہا شوہر کو کہتے ہیں، امرأۃن عورت کو کہتے ہیں، اس عورت کو یہ اندیشہ ہو کہ میرا شوہر نشوزاً او اعراضاً، یہ 2 چیزیں ہیں، نشوزاً کہتے ہیں زیادتی کو، سرکشی کو، ظلم کو، او اعراضاً کہتے ہیں بے رغبتی کو، بے رخی کو، یعنی کہ بعض اوقات ہمارے معاشرے میں یہ ہوتا ہے کہ عورت کے اوپر زیادتیاں کی جاتی ہیں، عورت کو ایک یعنی کہ جس طرح کہ قرآن مجید نے اور سرکار دو جہاں علیہ الصلوۃ والسلام کا فرمان عالی شان ہے کہ ان کا نرم دل ہے، یہ نرم مزاج ہیں، اور یہ ٹیڑھی پسلی سے پیدا کی گئی ہیں، اگر تم انہیں سیدھا کرنے کی کوشش کرو گے تو یہ سیدھا نہیں ہوں گی۔ تم نے کرنا کیا ہے کہ ان کے ساتھ معاملات میں نرمی کے ساتھ پیش آنا ہے۔ اگر آپ اس کو نرمی کے ساتھ سمجھائیں گے، اگر سختی سے سمجھا رہے ہیں تو وہ آپ کی سختی کو قطعاً نہیں مانے گی، اگر اسی بات کو آپ نرمی کے ساتھ سمجھانا چاہتے ہیں وہ آپ کی بات کو مان جائے گی۔ تو فرمایا کہ وَإِنِ امْرَأَةٌ، اگر اس عورت کو خافت، یہ ڈر ہو، خوف ہو، من بعلہا اپنے شوہر سے، نشوزاً او اعراضاً زیادتی کا یا بے رغبتی کا۔ ہمارے ہاں جہالت یہ ہے کہ اگر تھوڑی تھوڑی لڑائیاں بھی گھر میں ہو جائیں عورت کی طرف سے، تو ہمارے ہاں یہ ہے کہ شوہر جو ہیں وہ اپنی توہین سمجھتے ہیں ان کے ساتھ صلح کرانے کی، یعنی کہ صلح اسلام نے اس کو پسند کیا ہے، صلح نے اس کو مقدم رکھا ہے، تو وہ اپنی توہین سمجھتے ہیں یہ جی ناراض ہو گئی ہے، یہ خود آئے، یہ خود ہمارے پاس آئے، ہم اس کے پاس کیوں جائیں۔ یہ جو صلح کا دامن ہے اس کو ہمیشہ کھلا رکھنا چاہیے، اس کو جب ہم کلوز رکھ لیں گے، اس کو بند کر دیں گے، اس دروازے کو بند کر لیں گے، ہمارے مسائل قطعاً حل نہیں ہو سکتے۔ تو فرمایا کہ او اعراضاً، اگر وہ اعراض اس سے ہو جائے، بے رغبتی اختیار کر لے، 6 مہینے تک وہ اپنی بیوی کی طرف نگاہ ہی نہ رکھے، سال گزر جائیں وہ اس کو دیکھے بھی نہیں، تو یہ فرمایا کہ فلا جناح علیہما، پس ان دونوں پر کوئی گناہ نہیں ہے۔ کیا گناہ نہیں ہے؟ کہ ان یصلحا، وہ آپس میں صلح کر لیں، اور ہم اس کو گناہ سمجھتے ہیں۔ اگر وہ خدا نخواستہ ایسے معاملات میں اپنے گھر میں ہے یا اپنے والدین کے گھر میں چلی گئی، اب ہم کیا کرتے ہیں کہ ان یصلحا، قرآن کہتا ہے کہ یہ تمہارے اوپر کوئی گناہ نہیں ہے، تم چل کر چلے جاؤ یا وہ چل کے آ جائیں، بہتر یہ ہے کہ تم چل کے چلے جاؤ اگر زیادتی تمہاری طرف سے ہوئی ہے، اگر اس کی طرف سے زیادتی ہوئی ہے تو وہ چل کے آ جائیں، یا اگر وہ بھی نہیں آ سکتے تو 2 قدم تم بڑھا لو، تم چلے جاؤ۔ تو فرمایا کہ فلا جناح علیہما، یہاں پہ علیہما یہ دونوں طرف سے بتایا گیا ہے، یعنی کہ نہ ان کی طرف سے کوئی گناہ ہے
نہ ان کی طرف سے کوئی گناہ ہے۔ کیا نہیں گناہ کہ ان یصلحا بینہما صلحا، دونوں فریقین یعنی کہ میاں اور بیوی یہ دونوں فریقین کیا کریں، بینہما صلحا، آپس میں صلح کر لیں۔ ہو جاتا ہے گھروں میں یہ لڑائیاں ہوتی ہیں، اکثر ہم بھی جرگے کی صورت میں جاتے رہتے ہیں، مگر کوشش یہ ہوتی ہے کہ طلاق تک نوبت نہ پہنچے، کیونکہ ناپسندیدہ عمل ہے۔ سرکار دو جہاں علیہ الصلوۃ والسلام نے طلاق کو ناپسندیدہ قرار دے دیا، فرمایا کہ اس سے اللہ کا عرش ہل جاتا ہے، اس سے گھر تباہ ہو جاتے ہیں، اس سے خاندان کے خاندان آپس میں کٹ جاتے ہیں، یہ طلاق کے لفظ سے۔ تو لہٰذا بہتر یہ ہے حل ان دونوں کے مابین کسی بھی مسئلے پر کوئی بھی آپس میں تلخ کلامی ہو جائے تو کوشش کی جائے کہ معززین علاقہ سے مراد یہ ہے کہ اسی خاندان کے معزز افراد جن کی بات سنی جاتی ہے۔ ہمارے ہاں آج سے 10 سال قبل یا 15 سال قبل ہمارے معززین علاقہ میں سے جو بزرگ احباب ہوتے تھے ان کی بات کو مانا جاتا تھا، ہر ایک شخص ان کی بات کو مانتا تھا۔ اگر کسی بھی جگہ کوئی بھی ایسا معاملہ اور مسئلہ ہو جائے، وہ بزرگ احباب کرتے کیا تھے کہ وہ فریق جس نے زیادتی کی ہوتی اس کو لے کر کے ان کے گھر چلے جاتے، دستک دے کے بیٹھتے اٹھتے، بس ایک دو باتیں کر کے اس اپنی ماں بہن کو ساتھ لے آتے، کہتے کہ یہ ہماری بیٹی ہے۔ وہ کہتے کہ اگر یہ آپ کے گھر آ گئی ہے تو آپ کی کیا ہے، وہ کہتے یہ ہماری بیٹی ہے، تو وہ کہتے یہ ہماری کیا لگتی ہے، ہماری بھی تو بیٹی ہے، ہم یہ نہیں چاہتے کہ ہماری بیٹی کے گھر اجڑ جائے، لہٰذا ہماری بیٹی ہمیں واپس کر دو۔ جب اس طرح کی باتیں اس جرگے میں ان والدین کی طرف سے کی جاتی ہیں تو وہ بھی یہ سمجھتے ہیں، یہ ہمارا دکھ اور درد سمجھتے ہیں، لہٰذا وہ صلح کا جو دامن کھل جاتا ہے۔ فرمایا کہ فلا جناح علیہما، ان دونوں پر کوئی گناہ نہیں ہے کہ ان یصلحا، کہ وہ صلح کر لیں، بینہما صلحا، ان دونوں کے درمیان یا صلح کوئی کروا دے، یا وہ خود دونوں آپس میں صلح کر دیں، یا کیا ہو معززین علاقہ بینہما صلحا، ان دونوں کے درمیان صلح کو کرا دیں۔ والصلح خیر، قرآن نے بڑے حسین الفاظ میں بتایا کہ والصلح خیر، جو صلح ہے یہ سب سے بہتر ہے۔ یعنی چاہے جائے کہ ہم ایک دوسرے کی طرف آنکھیں نکالیں، ایک دوسرے کو اپنا جوش و جذبہ دکھائیں، وہ کہے کہ تم نیچے ہو جاؤ، ہم کہیں کہ تم نیچے ہو جاؤ، ان چیزوں سے کام نہیں بننے والا۔ فرمایا کہ والصلح خیر، ان کی ماں بہن صلح کا دامن کھلا رکھنا چاہیے، والصلح خیر، صلح سب سے بہتر کام ہے۔ پھر آگے فرمایا وَأُحْضِرَتِ الْأَنفُسُ الشُّحَّ، یہاں پہ بڑی قابل غور بات بتائی جا رہی۔ یہاں پر فرمایا کہ نفس آپ کو ابھارتا ہے صلح نہ کیا جائے، نفس آپ کو ابھارتا ہے کہ جیسے وہ ہیں تھوڑا سا ہم ان سے اونچا ہو جائیں، لہذا فرمایا کہ وَأُحْضِرَتِ الْأَنفُسُ الشُّحَّ، یہ ہمارا نفس ہمیں ابھارتا ہے کہ صلح کا دامن نہیں اختیار کرنا چاہیے، کیا ضرورت ہے صلح کرنے کی، یہ ہمارا نفس ہمیں ابھارتا ہے۔ قرآن کہتا ہے وَإِن تُحْسِنُوا، اگر یہ احسان کر لیں، یعنی کہ صلح کے دامن کو اگر پکڑ لیں اور تھام لیں، وَتَتَّقُوا، اور اللہ سے ڈریں، فَإِنَّ اللَّهَ كَانَ بِمَا تَعْمَلُونَ خَبِيرًا، بے شک جو تم کر رہے ہو اللہ تعالیٰ اس کو جاننے والا۔ لہٰذا صلح کے دامن کو کبھی ہاتھ سے خالی نہ دیا جائے۔ یہ تو میاں بیوی کے حوالے سے بات ہو رہی ہے، اس کے علاوہ بھی اگر معاشرے میں کوئی بھی شخص کسی سے ناراض ہو جاتا ہے، کسی بھی وجہ سے ناراض ہو جاتا ہے، معمولی تلخ کلامیاں ہر جگہ پہ ہو جاتی ہیں، مقتدیوں کے درمیان ہو جاتی ہیں، اہل محلہ کے درمیان ہو جاتی ہیں، پڑوسیوں کے درمیان ہو جاتی ہیں، کسی بھی وجہ سے کوئی بھی اگر ہو جائے تو 3 دن کے اوپر، 3 دن تک چلے کرتے ہیں تو کوئی بات نہیں، 3 دن کے بعد آپ جا کے اس کے بغل گیر ہو جائیں، اس کے گھر چلے جائیں، یا وہ آپ کے پاس آ جائے، جب آپ صلح کر لیں گے تو قرآن کہتا ہے والصلح خیر، یہ سب سے بہتر۔ لہذا اللہ رب العالمین قرآن مجید برہان رشید کی آیات کو ہمیں سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے، اور معاشرے کے اندر دن بدن جو خرابیاں بڑھ رہی ہیں، ان خرابیوں کی توڑ کے لیے صلح کے دامن کو پکڑنا چاہیے، اگرچہ کہ شیطان یا نفس ہمیں کہتا ہے کہ صلح کی طرف نہ جاؤ، صلح کرو گے تو یہ ہو جائے گا، وہ ہو جائے گا، یہ کچھ بھی نہیں ہوگا، وہ کچھ بھی نہیں ہوگا۔ جب ہم صلح کر لیں گے، یہ قرآنی حکم ہے، اللہ کا حکم ہے، جب ہم صلح کے دامن کو پکڑیں گے، صلح کی طرف بڑھیں گے، اللہ کی رحمتیں ہمارے قریب ہو جائیں گی، اس کے دامن میں ہم آ جائیں گے۔ جب ہم صلح سے بھاگ جائیں گے تو اللہ کہتے ہیں یہ صلح جب کر لو گے یہ تمہارے لیے اچھا، یہ صلح نہیں کرو گے خاندان کے خاندان اجڑ جائیں گے، ہوگا کیا کہ تباہی ہوگی، نہ ادھر کی ہوگی نہ ادھر کی ہوگی۔
لہٰذا قرآن مجید قرآن رشید نے ہمیں فلسفہ عطا کیا، وہ فلسفہ صلح کا ہے۔ ہمیں چاہیے کہ ہم صلح کے دامن کو پکڑ کے رکھیں، اسی میں ہمارے لیے کامیابی ہے اور اسی لیے ہماری بہتری ہے۔ جو کہا گیا خالق عز و جل اس پر ہم سب کو عمل پیرا ہونے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔